اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اشہر الحج یعنی کہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، جو کہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے شروع کے ایام ہیں، اور حج ارکان اسلام میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اسی طرح سے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو حج ہر اس مسلمان بالغ مرد اور عورت پہ فرض ہو جاتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورت اصلیہ سے زیادہ اتنا مال ہو کہ وہ اپنے اہل و عیال کا نان نفقہ دوران سفر، حج کے سفر کے دوران اپنے اہل و عیال کا نان نفقہ اٹھا سکے، نان نفقے کے لیے خرچہ دے کے جا سکے، اور ضرورت اصلیہ سے زیادہ اتنا مال ہو اس شخص کے پاس جس میں سفر حج میں پیش آنے والے اخراجات اور حرمین میں حج کے ایام میں قیام کے دوران پیش آنے والے تمام کے تمام اخراجات بآسانی کر سکے، تو ہر اس مسلمان بالغ مرد اور عورت پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب ان اشہر الحج میں ایک مسئلہ یہ ہے جو زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ صاحب حیثیت جس پہ حج فرض ہوا ہے یا حج فرض نہیں ہوا، کیا مطلقاً شوال اور ذی القعدہ کے مہینے میں عمرہ کر لینے سے حج فرض ہو جائے گا؟ اب ایک شخص ایسا ہے جس کے اوپر حج فرض تو نہیں ہے، لیکن وہ عمرے پہ گیا، اس نے شوال کے مہینے میں عمرہ کیا، تو اب کیا اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا؟ تو یاد رکھیں کہ اگر تو حکومتی قوانین اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ حج تک روک سکے شوال سے اور حج کرے، نمبر 2، اور اس کے پاس اتنا اخراجات بھی ہوں، ضرورت اصلیہ سے زیادہ اتنا مال بھی ہو کہ وہ اس مدت، حج تک کی مدت کا اپنے اہل و عیال کا نان نفقہ اٹھا سکے، نمبر 2، اس کے اپنے اخراجات کو کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے ہوں، تو اس صورت میں تو اس پہ حج فرض ہو جائے گا۔ ہاں بھئی، اب وہ حج کر کے ہی واپس لوٹے۔ لیکن اگر حکومتی احکامات مانے ہیں یا مال و دولت یا اس کے بعد اتنا خرچہ نہیں ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو افورڈ کر سکے اور وہ اپنے وطن اصلی واپس آ جاتا ہے، تو اس صورت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ کوئی حج کی فرضیت واجب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر حج کسی پہ فرض بھی ہے اور وہ وہاں پہنچ گیا اور وہ پہلے اپنا حج فرض کر چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اور حکومتی احکامات بھی کوئی معنی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہاں اس پہ حج تو فرض ہے، لیکن اور وہ وہاں پہنچ بھی گیا ہے، اس نے عمرہ کیا ہے اور اس کو حکومتی احکامات مانے بھی نہیں ہیں، اور اس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد اتنے اخراجات بھی ہیں، اتنا پیسہ بھی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کا نان نفقہ بھی اٹھا سکے اور اپنے حج تک کا قیام بآسانی کر سکے اور اس کے اخراجات کو پورا کر سکے، تو اس صورت میں اس پہ حج فرض ہو جائے گا اور وہ حج کر کے لوٹے گا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس پہ حج فرض ہو گیا ہے وہ جلد از جلد اپنے اس فریضے کو ادا کرے۔ مختلف طریقے کے بہانے بنانا کہ اب تو زندگی پڑی ہے، ابھی تو بچوں کو پڑھانا ہے، اور ابھی تو جو ہے نا بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی ان تمام کے تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں گی اور پھر ہم حج پہ جائیں گے، تو پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں اکثر حضرات کے ساتھ جو دیکھنے میں آئی ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد یا تو مال و دولت سب سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر ان کے بچے ان کو جو ہے نا کچھ دینے کے حق میں نہیں ہوتے،
تو وہ پھر اپنے اس فریضے کو ادا کیے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2 صورت یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کا وقت آخرت آ چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے اس فریضے کو ادا کیے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں ایک حج کا بنیاد جو ایک اسلام کی جو بنیاد ہے اس کو چھوڑنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح طریقے سے قائم ہی نہیں کیا۔ اسلام کا جو خیمہ ہے، اسلام کے جو اراکین ہیں، جب ان پہ ہم نے عمل نہیں کیا تو ہم نے اسلام کے ایک جز کو چھوڑ دیا، اسلام کے ایک جہت کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی، ہمارے اس جسم کے اندر کا جو اسلام ہے نا، ہم نافذ نہیں کر سکے اپنی زندگی میں۔ اور ایک فریضے کو چھوڑنے کے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے پکڑ بھی ہوگی۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس فریضے سے، کیا ہر طرح کے فریضے سے جب ہمارے اوپر چیز فرض ہو جائے تو ہم جلد از جلد اول وقت میں اس کو ادا کریں اور اپنے اس فریضے سے کا جو ہے نا سر انجام دیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور پیش ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔